مدینے میں جن مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کا ساتھ دیا، اور پوری تاریخ انسانیت میں جیسا بے نظیر بے مثال اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ دنیا کے سامنے رکھا، ان کو کہتے ہیں انصار۔ ان کو کہتے ہیں انصار۔ انصار کے معنی وہ صحابہ جو مدینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی تھی، اس بات پر کہ وہ اگر مدینہ تشریف لائیں گے تو دین حق کے لیے وہ ہر ممکنہ کیا ہے تعاون کریں گے، مدد کریں گے۔ انصار یہ بھی کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ انصار جو صحابہ تھے وہ بھی کئی خاندان قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مکے میں قریش کا قبیلہ تھا اور قریش میں الگ الگ شاخیں تھیں، ایسے ہی مدینے میں بھی جو انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے وہ بھی کئی قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں دو قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے اور بڑے اہم تھے۔ ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج تھا۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے، اسلام کے دامن میں آنے سے پہلے ان قبیلوں کی حالت یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے انتہائی دشمن قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے انتہائی مخالف، اور ہمیشہ ان کے درمیان لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ ایک معمولی مسئلے کو لے کر کیا ہے اتنا مسئلہ بڑھ جاتا تھا ان کے درمیان کہ خون خرابہ تک ہو جاتا تھا، کئی لوگ ادھر کے مارے جاتے، کئی لوگ ادھر کے مارے جاتے۔ اس طرح برسہ برس سے ان کے درمیان کیا ہے یہ دشمنیاں چل رہی تھی اوس اور خزرج کے درمیان۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو رسول اکرم علیہ السلام کی آمد کے بعد، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، اسلامی اخوت نے ایسا اثر دکھایا کہ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے حامی اور ایک دوسرے کے غم گسار اور مددگار بن گئے۔ وہ ساری ماضی کی گزرے ہوئے زمانے کی ساری چیزوں کو بھول کر کیا ہے اسلام کے دامن میں انتہائی امن و عافیت کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پرامن ماحول وہاں پر بنایا تھا تو وہیں کچھ افراد ایسے بھی تھے جو آقا علیہ السلام سے بھی جلتے تھے، آپ کی دعوت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ تھے یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ تو تھا، علم تھا۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے۔ باپ اپنے بچے کو پہچاننے میں جیسے خطا نہیں کرتا، ایسے انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ انہیں معلوم تھا، لیکن اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی اغراض کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غلط ثابت کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے، مگر اس کوشش کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے مہمان ہو گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ تو اب ماضی میں وہ یہ کرتے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے تھے، خود ان کے درمیان کیا ہے حکم بن کے بیٹھ جاتے تھے، فیصل بن کے بیٹھ جاتے تھے، دونوں کی طرف ہمدردی دکھا کے کیا ہے دونوں کی محبتیں، دونوں کی چاہتیں اپنی طرف کرتے تھے، خود لڑاتے تھے، خود ملانے کا کیا ہے ڈھونگ کرتے تھے۔ یہ ماضی میں ان کا معاملہ تھا یہودیوں کا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، اور بالکل کیا ہے دل کی گہرائیوں سے اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے جنہیں انصار کہتے ہیں، یہ انصار صحابہ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا جو شان نزول اس سے پیشتر 2-3 آیتوں کے پہلے مفسرین نے بیان فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی خطبے کے بعد، کہ انصار صحابہ جس میں اوس و خزرج کے لوگ بھی تھے، کہیں بیٹھے ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کیا ہے خوش آئند موڑ میں تھی، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہے تھے، بات چیت کر کے مسکرا رہے تھے۔ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا، اور وہ یہودی جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو تلملا گیا،
پہلے تو اسے یہودیوں کو جو اپنی مرکزیت وہاں پر تھی اس کا ختم ہونے کا ایک ملال تھا، پھر رسول اکرم علیہ السلام کے دین کے غلبہ جو دن بدن ہو رہا تھا اس کے لیے بھی وہ بہت نالاں تھے، اور ادھر یہ لوگ ان کے معاون و مددگار تھے یہ لوگ، اور وہ آج کیا ہے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے پیار و محبت، ایک دوسرے سے دوستانہ جو تعلق انہوں نے دیکھا تو اور زیادہ تکلیف وہ یہودی دیکھ کر گیا اور جا کر کیا ہے اپنے ایک چاہنے والے کو یہودی کو بھیجا کہ اس مجلس میں جاؤ اور کسی نہ کسی بہانے سے ایسے اشعار پڑھو جس میں کیا ہے ان کا ماضی ہو، کیونکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ ہوتی تھی، جنگ ہونے کے بعد شاعروں کا کام یہ تھا کہ ایک قبیلے کا شاعر کیا ہے اپنے مرنے والوں کی شان میں مرثیہ پڑھتا، مرثیہ آج بھی یہ شیعہ کرتے ہیں نا مرثیہ، تو مرثیہ پڑھتا، مرثیے میں کیا ہوتا ایسے اشعار کہے جاتے جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی اور اس کے جدا ہونے پر کیا ہے غم کا اظہار کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ اشعار کا مضمون اگر یہ رہا تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں، اگر اشعار میں عورت کی خوبصورتی کو بیان کی جائے تو اس کو غزل کہتے ہیں، اور رسول اکرم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا جائے تو وہ اشعار نعت کہلاتے ہیں، اور انہی اشعار میں اللہ کی تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں، اور کسی نیک بندے کی تعریف کی جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ اشعاری اشعار ہوتے ہیں لیکن اشعار کا مضمون کے اعتبار سے اس کا نام بدلتا ہے، مضمون کے اعتبار سے اس کا نام، تو مرثیہ کہتے ہیں ان اشعار کو جس میں مرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ تو عرب میں یہ طور تھا، یہ طریقہ تھا، کوئی مر جاتا تو اس میں جو ہے نا اس کے شان میں شاعری کہی جاتی، اور خاص طور پہ اگر اس جنگوں میں مر جاتا ہو، ایسی لڑائیوں میں مر جاتا تو مرنے والے کے قبیلے سے اگر کوئی شاعر ہے تو اس کی شاعری میں وہ اپنے مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کیا کرتا، مارنے والوں کے ظلم کو بھی بیان کرتا، مارنے والوں کی خامیوں کو بھی بیان کرتا۔ اب ایسے اشعار ہوتے تھے تو اس نے کچھ اشعار منتخب کیے، اس مجلس میں جا کر پڑھنا شروع کر دیا، اس مجلس میں جا کر وہ اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا جس میں ہے نا اوس و خزرج کے درمیان ماضی میں جو لڑائیاں ہوئی تھی، قتل و غارت گری ہوئی تھی، ان کے آدمی بھی مارے گئے تھے، ان کے آدمی بھی مارے گئے تھے، اس پر جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیا تو اچانک اس مجلس کا جو ماحول ہے وہ بدل گیا، بات بات میں ایسی کیفیت ہو گئی، تھوڑی دیر پہلے بالکل دوستانہ ماحول تھا، اب حالت ایسی ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو، تلواریں میان سے باہر آ گئی۔ یہ اطلاع رسول اکرم علیہ السلام کو پہنچی، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، دونوں کے بیچ میں آپ ٹھہر گئے، دونوں طرف سے کیا ہے سب بندی ہو گئی تھی، آقا علیہ السلام درمیان میں ٹھہرے اور ٹھہر کر انہیں تنبیہ کیا، انہیں شیطان کے وار سے بتایا کہ کیسے شیطان وار کرتا ہے اور کس طرح انسان کے اندر کیا ہے شیطان اثر انداز کرتا ہے، نصیحت فرمائی، نصیحت کا اثر ہوا اور ان صحابہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے جو تلواریں نکلی تھی وہ واپس میان میں چلی گئی اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، انہوں نے اللہ کے وسلم کے دست مبارک پر کیا ہے دوبارہ اس واقعے کو لے کر کیا ہے توبہ بھی کی، اس واقعے کو لے کر کیا ہے معذرت بھی چاہی اور عہد بھی کیا کہ آئندہ کیا ہے شیطان کے اغوا کاریوں میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں تو صحابہ کی نیک نیتی تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ کتنے صاف دل کے تھے اور کس طرح رسول اکرم علیہ السلام کی باتوں کو ایک دم سے قبول کر لیتے تھے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی رسول پاک کا نام جو ہے انہیں بالکل خوابوں میں کر دیتا تھا، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی تلواریں چلنے والی ہیں، ایسی حالت میں آدمی کسی کی بھی نہیں سنتا، لیکن جب رسول اکرم تشریف لائے تو بالکل ماحول بدل گیا، تھوڑی دیر پہلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، پرانا زمانہ یاد آ جائے گا، لیکن رسول اکرم تشریف لائے تو بالکل ماحول پہلے کے جیسا پیار و محبت والا ہو گیا، مگر اس کے پیچھے سازش کس کی تھی؟ ان یہودیوں کی۔ تو اس کو لے کر قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں تسلسل کے ساتھ کئی آیتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تسلسل کے ساتھ سورہ آل عمران میں جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے پیشتر بھی اسی مضمون سے متعلقہ آیتیں کیا ہے بیان کی گئی، جس میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے بھی دعوت فکر دی گئی اور یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے سمجھایا گیا، اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے سمجھایا گیا، اس لیے کہ آپ ترجمے کی قرآن سے ترجمہ تو سمجھ سکتے ہیں، اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے آپ کتب تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔
اب پس منظر کو آپ سمجھ لیے تو اس کے بعد ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس آیت کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ تو یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے، جس کے اولین مخاطبین تو کیا ہے؟ صحابہ ہیں۔ پہلے مخاطب تو اس کے صحابہ ہیں، لیکن صرف صحابہ ہی کے لیے یہ آیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے ضمن میں پوری صبح قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ آیت میں خطاب ہے۔ کیا ہے ایمان والو؟ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے صاحب؟ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اس حالت میں مرو کہ تمہارا اسلام سلامت رہے، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت آئے، اس بات کی تم کوشش کرو۔ یہ دو حکم خاص ہیں، اور آج کے دور میں بھی صبح قیامت تک بھی، کیونکہ آیت کا نزول خاص حالت میں ہوا ہے لیکن اس کا مفہوم ہے نا عام ہے۔ آیت کا نزول تو کیونکہ آیت جب نازل ہو رہی ہے تو اکثر آیتیں ایسی ہیں کہ کسی نہ کسی پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اسی پس منظر کے لیے وہ حکم تھا، نہیں، وہ ایک مثال تھی ہمارے لیے۔ اس کے بعد صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ڈرتے رہنا، اور کوشش اس بات کی کرنا کہ مرنا تو ہے ہی لیکن موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا اسلام سلامت رہے، موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا اسلام سلامت رہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اس میں جو پہلا حکم ہے، یہ جو پہلا حکم ہے نا، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، شاید ہم اس حکم کو اس معنی میں پورا کرنا ہماری بساط میں نہ ہوگا۔ جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 میں دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، یعنی تمہارے اندر کی پوری کوشش ہو، پوری کوشش کر کے تم جتنا اپنے اندر خوف خدا پیدا کر سکتے ہو پیدا کر لو۔ کیونکہ اس کی وضاحت میں نے ضمنی طور پر اس لیے کر دی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ آیت پورے طور پہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے حکم کی نوعیت کو تھوڑا سا بدل دیا گیا، پہلے جز کی نوعیت کو بدل دیا گیا ہے۔ اسی لیے منسوخ آیتوں میں بہت سے علماء نے اس کو شمار بھی نہیں کیا، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر بحث کی الفوز الکبیر میں، جو اصول تفسیر میں کتاب ہے۔ خیر، تو اب اس آیت شریفہ میں دو باتیں کی گئی، ایک اللہ سے ڈریں اور دوسرا اس بات کی کوشش کریں کہ موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔ کیوں صاحب یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات آج ہم کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ بات کا حکم کیوں دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ خوف خدا اس میں ہے نا، تو خوف خدا ہوتے ہوئے جتنے فتنے اسے کفر کی طرف ڈھکل سکتے ہیں، جتنے فتنے اسے حق سے دور کر سکتے ہیں، وہ ان سارے فتنوں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں رہا، پھر ہر فتنہ اسے اپنی طرف کھینچے گا، مال کا فتنہ اسے اپنی طرف کھینچے گا، عورتوں کے حسن کا فتنہ اسے اپنی طرف کھینچے گا، کھانے پینے کے شوق کا فتنہ اسے اپنی طرف کھینچے گا، دولت کو جمع کرنے کا فتنہ اسے اپنی طرف کھینچے گا، مختلف باطل عقائد کے فتنے جو سامنے آئیں گے وہ بھی انہی چیزوں کے ذریعے کیا ہے اپنی طرف کھینچنا چلے۔ اللہ کا ڈر اگر نہیں رہا تو پھر بندے کے قدم اٹھ سکتے ہیں اور کہاں کہاں بھی جا سکتے ہیں، جس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ایک فتنہ کیا ہے، غیر مسلموں کے بعض تنظیموں کی طرف سے ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا ہے، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور اسلام کی بچیوں کو، اسلام کے لوگوں کو کیا ہے اسلام سے برگشتہ کرنا۔
اپنی طرف مائل کرنا، اس بات کی کوشش کرنا. اور اس میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں، بہت سے نہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ان کی اس دعوت کو قبول بھی کر لیتے ہیں، ان کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، ان کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، ان کی زندگی کو جو اسلام کو چھوڑ کر اس باطل دعوت کو قبول کر کے ان کے گود میں جا بیٹھے ہیں اور انجام کار بھیانک موت مرتے ہیں، وہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی ماضی کی زندگی جو ہے وہ اسلام بیزاری میں گزری ہے. تھے مسلمان، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، لیکن نہ تربیت اسلامی حاصل کر سکے، نہ اسلام کا وہ ذوق و شوق ان کے اندر رہا، نہ عبادتوں کے لیے وہ جذبہ ان کے اندر رہا. آزادی، لاپرواہی، خواہش نفس کی پیروی میں زندگی گزری. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خوف خدا دل میں نہیں، تو سامنے جو ارتداد کا فتنہ آیا اس کو انہوں نے گلے لگا لیا، اس کو انہوں نے گلے لگا لیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ضمن میں پوری امت کو تنبیہ کر دیا کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے. تم اس بات کے مکلف ہو کہ تمہارا کام کیا ہے، ساری زندگی اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ جو ایمان تمہیں ملا ہے وہ ایمان محفوظ رہے، وہ ایمان کسی حالت میں بھی کسی سے بھی متاثر نہ ہو، کوئی شے اس ایمان پر غالب نہ آئے، اس بات کی کوشش کرنا ہے. اس کے لیے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا، کامل خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر مرحلے پر ساتھ دیتی. اس کی مثال اگر ہم صحابہ کی زندگی سے تھوڑا سا دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا ہے. اس سے پیشتر میں نے تفصیلی اس پر گفتگو کی ہے. سورہ برات میں 3 صحابہ کا واقعہ ذکر کیا گیا سورہ برات میں. اب وہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو جو مضمون میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف، اس واقعے سے جو اشارہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور سب کو دعوت دی تھی آقا علیہ السلام نے، اور ضروری تھا اس میں جانا، کیونکہ رومی لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اسلام خطرے میں تھا. تو آقا علیہ السلام نے دعوت دی، غالباً تبوک کا موقع تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور صحابہ کرام نے، اور وہ کیا ہے، ایک انتہائی مشکل حالات تھے اس وقت. حالات اس لیے مشکل تھے کہ وہاں پر جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان تھے اللہ کے وسلم کے ساتھ، وہ 2 طرح کے مسلمان تھے. ایک تجارت کرنے والے تھے، بزنس کرنے والے تھے. ایک جو ہے کسان پیشہ تھے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے. انصار صحابہ جو تھے اکثر مدینے کے رہنے والے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. اور مہاجر جو مکے سے ہو کر کیا ہے مدینہ آئے تھے، ان میں اکثر تاجر تھے. حضرت صدیق اکبر تجارت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی بڑے تاجر تھے. تو یہ 2 طرح کے صحابہ تھے. اور آپ کو معلوم ہے تجارت بھی جو ہے وہ زراعت ہی سے چلتی ہے. تجارت کا دار و مدار بھی کیا ہے، زراعتی ہے. اسی لیے ہر ملک میں زراعت کی اہمیت کو سب سے زیادہ اوپر رکھا جاتا ہے. ساری خوشحالی کا دار و مدار زراعت ہے. اور موسم ایسا تھا کہ ابھی اناج کی کٹائی کے دن شروع نہیں ہوئے تھے، اور یہ ایسا وقت رہتا ہے. آج کا دور تو پھر بھی کیا ہے، ایک طرح کی خوشحالی کا دور ہے، ورنہ آپ پرانے دور میں دیکھیں، آپ ماضی میں چلے جائیں تو یہ جو جن کے گھروں میں کھیتی باڑی کرنے کا معمول تھا، وہاں پر انتہائی مشکل وقت ان کے گھر میں اس وقت ہوتا جب فصل آنے والی ہوتی. بالکل جو تھا اناج ختم ہو گیا ہوتا، پیسے ختم ہو گئے ہوتے. اب انتظار میں رہتے کہ بھئی فصل کب کٹے گی اور کب ہم بیچ کر کیا ہے پھر سے خوشحال ہو جائیں. تو ایسے وقت میں غزوہ تبوک پیش آیا. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، شریک ہوں. اور کوئی بھی صحت مند جو انسان ہے جس میں کوئی عذر نہیں ہے، وہ اس جنگ میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ ہمارے ساتھ آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی آرڈرز تھے اس کے لیے. اب سب چلے گئے. اس میں 3 صحابہ ایسے ہیں، منافق تو جانا ہی نہیں تھا انہیں، وہ تو نہیں گئے، مگر 3 صحابہ اس میں ایسے تھے جو مخلص مومن تھے. صحابی کہتے ہیں اس کو جو مخلص مومن تھے، لیکن وہ نہیں گئے کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے نہیں گئے، مطلب ان کا نہیں جانا کا مقصد نہیں تھا. اس میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت کعب ہیں، نوجوان تھے بمقابل اپنے دونوں ساتھیوں کے، صحت مند تھے اور صاحب باغات تھے. ان کے باغوں میں کیا ہے پھل وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو سواریاں وغیرہ ساری چیزیں فراہم تھیں ان کے پاس. وہ یہ سوچ کے رک گئے کہ بھائی اللہ کے وسلم جا رہے ہیں، اور تیز سواریاں نہیں تھی اس زمانے میں،
میرے پاس تو گھوڑے وغیرہ ہیں، آقا علیہ السلام جب پہنچیں گے نا میں تیز سواری سے جا کے ان سے مل لوں گا، تیز سواری سے جا کے مل لوں گا، پیچھے چلے جاؤں گا، کبھی ہوتا نا آگے چلے جانے میں پیچھے جا کے مل لوں گا، یہ نیت سے وہ رک گئے۔ مگر اب جاؤں گا، جب جاؤں گا، اب جاؤں گا، جب جاؤں گا، میں حالت کیا ہو گئی؟ حالت یہ ہو گئی کہ یہ نہیں جا سکے، اللہ کے وسلم تشریف لے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے باغ میں اور خدام خادمائیں خدمت کر رہی تھی، غالباً کیا ہے کھجور کے کچھ خوشے وغیرہ آپ کو کھانے کے لیے پیش کیے گئے، انتہائی میٹھا پانی آپ کو پیش کیا گیا، وہ لیتے ہوئے اچانک آپ کو خیال آ گیا یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں سختی میں بھوکے اور پیاسے اپنے صحابہ کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے ہیں، اور میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا کیا ہے آرام کر رہا ہوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ فوری آپ کیا ہے ساری چیزیں چھوڑ کے تیار ہو گئے، اب نکلنے کے لیے آپ تیار ہو کے کیا ہے مدینے سے باہر نکلے نہیں تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب حالت غیر ہو گئی، آپ گھر واپس آئے۔ اب اللہ کے وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جیسے ہی تشریف لاتے مسجد نبوی میں آتے، اس کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، وہاں جن سے ملنا ہے ملتے، اس کے بعد آرام سے کیا ہے اپنے گھر جاتے۔ تو اب وہاں آ گئے تو جتنے منافقین تھے وہ بھی پہنچے، اور آ کر کیا ہے سب ایک بات دیگرے جھوٹے جھوٹے بہانے کرنے لگے، نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، جھوٹے جھوٹے بہانے کرنے لگے۔ اللہ کے وسلم نے سب کو سنا اور ان کے عذر کو قبول کیا، نظر انداز کر کے بھیج دیا۔ اب یہ 3 صحابہ تھے، ان کو بھی اپنا عذر پیش کرنا تھا، تو اب یہ کیا سوچ میں پڑ گئے، کیا ہم بھی فلاں فلاں کی طرح بہانہ بنائیں، یا اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں جو سچ ہے وہ عرض کر دیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ کبھی دل کہتا کہ بھئی ہم بھی بول دیں، عذر ہیلا کر لیں، کبھی خیال آتا کہ عذر ہیلا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے کریں گے ہم، ایک تو غلط ہے، اور دوسرا اگر ہم کریں گے بھی تو ہمارا جھوٹ چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کو آگاہ کر دے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسی کیفیت میں وہ تینوں صحابہ آئے اور انہوں نے کیا ہے ہمت کر کے جو سچ تھا وہ بیان کر دیا، جو سچ تھا وہ بیان کر دیا، کوئی جھوٹا ہیلا نہیں کیا، انہوں نے جو ان کی کیفیت تھی، جو حالت تھی، سب نے بیان کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو منافق تھے جھوٹے ہیلے بیان کر رہے تھے، ان کے ہیلوں کو قبول کر لیا اللہ کے رسول، اور ان کو کہہ دیا کہ اچھی بات ہے چلیے۔ جب یہ 3 آ کر سچی بات بولے تو اللہ کے وسلم نے کیا کیا، اللہ کے وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب اللہ فیصلہ کرے گا میں تمہیں اللہ کا فیصلہ سناؤں گا۔ ان کے معاملے کو اللہ کے حکم پر رکھ دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد حالت غیر ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے دین کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس ہے نا اس کو زیادہ واہ واہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ مذہب میں ہے نا حرام پیسہ لا کے اگر بہت بڑا مالدار بن گیا ہو تو ہمارے مسجدوں میں لا کے اسے سر پہ بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ ہے اس کے پاس، کہاں سے کمایا یہ نہیں دیکھا جاتا۔ پرانا دور ایسا تھا، وہ غریبی لاکھ درجے بہتر تھی جو ایمان کی حفاظت کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی فلاں آدمی سودی ہے تو اس کے گھر کے سائے میں بھی مت ٹھہرو، ایک وہ زمانہ تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ سب سے پہلے سر پہ اسے بٹھایا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اگرچہ کہ وہ حرام کا کیوں نہ۔ زمانے کے معیارات بدل گئے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف بولا، بعض جگہ تو کیا ہے ایسی حالت ہے اگر کوئی تقریر کرنے والا کسی حرام سود خوری کرنے والے کے خلاف تقریر کرا تو دوسرے دن اگلے جمعہ میں وہ امام رہتا ہی نہیں، وہ امام ہی کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ خیر اللہ کی پناہ۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ فیصلہ آیا کہ بھئی جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں نہ تمہارا عذر قبول کیا جائے گا، نہ ہمارے صفوں میں تمہیں جگہ دی جائے گی۔ تو وہ صحابہ آتے، نمازوں میں شریک ہوتے، انتہائی مؤثر کن، جب بھی اس کو پڑھتا ہوں نا میں کیفیت بدل جاتی۔ امام بخاری نے اپنے طریق سے اس کو بیان کیا، دیگر محدثین نے بیان کیا، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں سورہ برات کی آیت کے ضمن میں اس کو بیان کیا۔ خیر تو اختصار یہ کہ وہ صحابی فرماتے ہیں جو ان میں ذرا نوجوان تھے، وہ فرماتے ہیں میری حالت یہ تھی کہ جب میں مسجد میں آتا تھا تو سلام کرتا تھا، سارے لوگ خاموشی سے سلام کا جواب دیتے تھے، ورنہ مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ خوش مزاجی کے ساتھ سلام کا جواب دیتے، مصافحہ کرتے۔ اب ایسا نہیں تھا،
کوئی بھی کیا ہے کھل کے جواب نہیں دیتا تھا، دل میں جواب دے لیتا تھا، آہستہ سے جواب دے لیتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میں صفوں میں جا کے بیٹھتا، میں انتظار کر رہا ہوں تاکہ رسول اللہ میری طرف دیکھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھتے۔ جب میری توجہ کسی اور طرف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ لیتے تھے، میری طرف دیکھ لیتے تھے۔ پھر ایک حکم آیا، کیا حکم آیا؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے کوئی ان سے بات نہیں کرنا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرنا۔ اور بیویوں کو، گھر والوں کو حکم دیا گیا کہ گھر والے بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، گھر والے بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ جب یہ حکم آیا تو وہ بیویاں دیکھیں آپ، وہ گھر والے دیکھیں، سب نے اس حکم کو مان لیا، نہ انہوں نے اعتراض کیا۔ جن کے لیے یہ حکم آیا تھا انہوں نے بھی کیا ہے پہلے اپنی بیویوں کو اپنے میکے بھیج دیا۔ ایک صحابی تھے، اس میں بہت ضعیف تھے، ان کے کوئی خدمتگار نہیں تھے، تو ان کی بیوی آ کے اللہ کے وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ یا رسول اللہ فلاں صاحب جو میرے شوہر ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، وہ بھی مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے علاوہ کوئی ان کا خدمت کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے آپ ہمیں صرف اتنی اجازت دے کہ میں ان کی ضرورتوں کو، کھانے پینے کے سارے انتظامات کروں، نہ میں ان کو بات کروں گی نہ وہ مجھ کو بات کریں گے، دوری تو برابر رہے گی لیکن صرف یہ جو خدمت کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گی۔ اللہ کے وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اس حالت میں بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی آیا، قرآن کی آیتیں بھی اتری، اور جو صحابہ کل تک قریب نہیں جاتے تھے جیسے ہی اتری ہر آگے بڑھ کے کیا ہے ان کو مبارکبادی دینے لگا۔ تو یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے، مگر اس میں جو چیز میں اپنے مضمون سے متعلق آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ جو صحابی حضرت کعب ہیں غالباً، تو ان کا واقعہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ منہ موڑ لیے، اب اللہ کے وسلم کا حکم تھا بات نہیں کرنا، ہمارے جیسا نہیں، آج بھی کیا ہے بعض جگہ ہوتا ہے کسی کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اگر وہ پیسے والا ہے تو وہ پوری جماعت کا ہی بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں ہوتا، اس کا بائیکاٹ کرنے والا ان کا ہی بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی مسئلے ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ وہ پیسے والا ہے تو پیسے والے پہ کسی جماعت کا کسی قانون کا حکم نہیں چلتا، لیکن وہاں ویسا نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جوان تھا، میرے دونوں ساتھی تو کیا بوڑھے تھے، انہوں نے گوشہ نشینی کو پسند کر لیا، گھر میں رہ گئے، ان کی ہمت نہیں تھی اب باہر آنا لوگوں میں، دوست نہیں بات کر رہے ہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ کوئی معمولی بات ہے، تو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں ہمت کر کے آتا تھا، بازار میں آتا تھا، تجارت کرتا تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ مگر تکلیف ہوئی اس وقت، حضرت فرماتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے میرا نام پکارتے پکارتے مدینے کے بازار میں پھر رہا تھا، مدینے کے بازار میں میرا نام پکارتے پکارتے پھر رہا تھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی غور کریں، جب لوگوں نے اشارہ کیا، اشارے سے بتایا کہ وہ فلاں ہے، آ کے اس نے مجھ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہنے لگا میں فلاں بادشاہ کا سفیر ہوں، فلاں بادشاہ کا سفیر ہوں، اگر آپ اپنے دین کے خلاف ہو جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں آپ کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یہ آج کا نہیں، 1400 سال کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے گستاخ جو ہیں ان کو دنیا کی جو سپر پاور حکومتیں کہلاتی ہیں وہ سپورٹ دیتی ہیں۔ جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا، جو بھی اسلام کے خلاف بولے گا، جو بھی رسول اسلام کے خلاف بولے گا، ان کے لیے بڑے بڑے عالیشان محلات ملتے ہیں، پوری سیکورٹی ان کو ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن ایک نظام ہے۔ تو ایسے ہی وہ کہتا ہے میں سفیر ہوں فلاں بادشاہ کا، اور بادشاہ کی طرف سے تمہارے لیے خاص طور پہ آیا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم مدینے کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤ، وہ اپنے دربار میں اعلیٰ مقام دے گا تمہیں، اور مال و جواہر بھی دے گا، معاشرے میں ایک اعلیٰ منصب بھی تمہیں دیا جائے گا، عزت بھی دی جائے گی۔ اس محمد کے پیچھے رہ کر تمہیں کیا ملے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس وقت بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ کیسا آزمائش کا دور آ گیا ہے، لوگ میری ایمان میں طمع کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ میری ایمان میں طمع کر رہے ہیں، یعنی ایسی نوبت آ گئی ہے لوگ میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ ایسے امتحان میں آ گیا ہوں کہ لوگوں کو امید لگی ہوئی ہے کہ اس امتحان میں ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کروں گا۔ آپ نے اس کو جواب دیا، جواب دے کے بھیج دیا، مگر سب سے زیادہ پورے ماحول میں بائیکاٹ کیا گیا، ساری چیزیں ہوئی، تو سب سے زیادہ تکلیف آپ نے کہاں محسوس کی؟ جب آپ کو محسوس ہوا کہ باطل، اہل باطل جو ہے وہ آپ کے ایمان کی طمع کر رہا ہے، آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس پر سب سے زیادہ آپ کو تکلیف۔
یہ ایمانی شان تھی صحابہ کرام کی، اور ان صحابہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں مرنا اس وقت تک کہ تم مسلمان نہ رہو، یعنی اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے، اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اسباب سے بچیں جو انسان کو بے ایمانی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان اسباب کو پوری قوت کے ساتھ اختیار کریں جس سے انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے، انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اب دو باتیں خاص ہیں دور حاضر میں ہمارے لیے، ایک تو باہر کا وار، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، 1400 سال سے اس بات کی کوشش چل رہی ہے کہ مسلمان کو کیا ہے، اسلام سے روگرداں کیا جائے۔ مشرکین کی طرف سے بھی یہ ہنگامے ہوئے، اور یہود و نصارہ کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اب تک اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی ہماری غریبی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مختلف طریقے سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، یہ تو باہر کی کوششیں۔ اور کچھ کوششیں ایسی ہیں جو اندر سے ہوتی ہیں، کچھ کوششیں ایسی ہیں جو اندر سے ہوتی ہیں۔ یہ دونوں کوششیں انسان کو ہے نا بے ایمان کرنے کے لیے، ایک باہر کی کوشش، جیسے ہمارے ملک میں آج کل جو کٹر ہندو پسند تنظیمیں ہیں، جن کی پوری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کو آوارہ بنا دیا جائے، اسلام سے بیزار کر دیا جائے، اور بچیوں کے ساتھ کیا ہے ناروا سلوک کر کے ان کو اسلام سے مرتد کر کے اپنی طرف کر لیا جائے، اور ان کے بوڑھے ماں باپ کو مجبور کر دیا جائے، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو قبضے میں لے کر کیا ہے انہیں اپنے عقائد بدلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ باہر کی طرف سے کوشش ہو رہی، اور سب سے بڑا خطرہ جو اندر کی طرف سے ہو رہا ہے نا، سب سے بڑا خطرہ وہ ہے لا مذہبیت کا خطرہ۔ مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث کے نام پر لا مذہبیت کا خطرہ۔ آج سے 1200 سال تک آپ چلتے جائیں، ہر جگہ آپ کو دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث پڑھنے کا ایک نہج ہے، قرآن و حدیث سے سیکھنے کا ایک نہج ہے۔ آج نہیں صاحب، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر ایک کو کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ خود چلیں، آپ خود پڑھیں، آپ خود سمجھیں، کسی سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل میں دیکھ لیں یہ بات صحیح ہے، یہ آپ تک جو کرتے آئے تھے یہ سب غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں لا مذہبیت، کسی بھی فقہی امام کو فالو نہ کرنا۔ آج تک آپ اوپر چلے جائیں، 1200 سال کی تاریخ میں آپ کو محدثین ملیں گے، فقہا ملیں گے، مفسرین ملیں گے، یا تو وہ حنفی ملیں گے، یا تو وہ شافعی ملیں گے، یا تو وہ مالکی ملیں گے، یا تو وہ حنبلی ملیں گے، یعنی کسی نہ کسی امام کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ خود محدث ہیں، دن رات حدیث پاک، ان کی حدیث کی کتابیں پڑھ کے آج امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈائریکٹ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس کو صحیح معنی میں عربی تو دور کی بات ہے، وہ جس علاقے میں پیدا ہوا ہے اس علاقے کے زبان کے قواعد نہیں معلوم۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اردو بولتے ہیں مگر اردو کے قواعد نہیں معلوم ہیں۔ اسی لیے بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے مذکر کی جگہ مؤنث بولتے ہیں، مؤنث کی جگہ مذکر بولتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو جن کی یہ حالت ہے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بخاری ہاتھ میں پکڑ لو، اب کسی بات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مسلم ہیں۔ یہ بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بالآخر آدمی جا کر کیا ہوتا ہے؟ دین سے دوری ہوتا ہے، دین سے قریب نہیں ہوتا، دین سے دوری ہوتا ہے۔ تاریخ میں اس کی بھی ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے عرض کرتے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ایک ضرور کیا ہے خطبہ ہمارا فقہ اسلامی پر ضرور ہوگا، اور کھل کر کیا ہے ساری چیزیں بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس وقت میں یہاں پر امامت کو آیا تھا اسی وقت میں کیا ہے اس فتنے کے سدباب کے حوالے سے ساری چیزیں بیان کیا تھا، اور اس وقت جو لوگ نوجوان بچے تھے جو سنے، الحمدللہ آج تک وہ محفوظ ہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی ایسے معاملے کو سامنے آیا نا آسانی سے لے لیتے، لیکن جو بچے بالکل چھوٹے تھے، اور بڑوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑوں کے قریب وہ آتے بھی نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ برسوں سے کیا ہے اہل علم کی صحبتوں میں رہ کر کیا ہے منجھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہماری نہیں چلتی۔ چھوٹے جو بچے تھے کل تک، آج جوانی کی قریب آ گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں۔ اب ایسے بچوں کو کیا ہے پکڑ کے چوں 100 میں سے ایک اٹھا کے کیا ہے کوشش کر رہے نا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے آپ۔ آخری بات میری سن لیں، کیسے ہوتا ہے؟ امام حاکم مستدرک حاکم میں روایت کرتے ہیں، امام عبدالرزاق محدث عبدالرزاق مصنف میں روایت کرتے ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ
مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات تو معلوم ہے نا آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے، اور اللہ کے وسلم کے چچا زاد داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، اور بڑی شان ہے حضرت مولا کائنات کی۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ ساری روایتیں تو حضرت علی کی جو دور خلافت ہے نا، اس میں قیامت تک امت کے لیے انتہائی سبق آموز ہے۔ اگر صحیح انداز سے اس کو پڑھا جائے، صحیح انداز سے سمجھا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہے، اس کردار کو پکڑ کر ہم چلیں تو صبح قیامت تک دنیا میں اٹھنے والا کوئی فتنہ ہے نا، ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت امام علی مقام کے زمانے میں بہت سے فتنے ہوئے، من جملہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا خوارج کا۔ اس کا خوارج، اس جماعت کو کیا ہے، حدیث پاک میں حروریہ اور خوارج کا نام دیا گیا۔ خوارج اور حروریہ، بالکل آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے بالکل سمیٹ کر میں عرض کروں تو خوارج کا کیا معاملہ تھا معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے جو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ کے لیے نکلے تھے، اچانک وہ جنگ رکی، پھر کیا جنگ ہوئی، جنگ کے بعد کیا ہے صلح ہوئی، درمیان میں ایک بڑا مرحلہ ہے، تو بالآخر کیا ہے ایک فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ ناراض ہو گئے حضرت علی سے۔ 6000 لوگ حضرت علی کا لشکر چھوڑ کے الگ ہو، کتنے؟ 6000 لوگ، اور انہوں نے ایک علاقہ بنا لیا، اپنا ایک جگہ بنا لی، اپنی ایک جگہ بنا کے کیا ہے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تیاری شروع کر دی۔ وہ ایسے پکے مسلمان تھے، حضرت علی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے، یہ بات یاد رکھو آپ۔ ایسے پکے مسلمان خود کو سمجھتے تھے، حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آپ کو ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے نئے فرقے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، ان سے لڑنا، ان کو معاذ اللہ کیا ہے شہید کرنا کیا ہے اپنا حق سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ تو پھر معاملہ اتنا ہوا کہ ہر جگہ فتنے کرتے پھرے۔ اب فتنے کا سدباب تو کرنا ہے نا، آدمی کب تک خاموش رہے گا؟ ایک نہ ایک دن تو فتنے کے سدباب کے لیے میدان میں اترنا ہی پڑے گا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھی تھا، آپ آقا کے بالکل خاص تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے وسلم کے رازدار تھے، آپ کو پہلے ہی اس ساری چیزوں کے معاملے میں علم تھا، تو آپ خوارج سے کیا ہے جنگ کی تیاری کر لیں۔ جنگ ہونے کی مومنٹ آ گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے کیا ہے حضرت علی سے آ کر فرمایا آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان 6000 لوگ جو ہیں ان سے جا کے میں بات کروں گا، کیا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے پوچھوں گا میں۔ بولے آپ جاتے ہیں ضرور ہیں، لیکن وہ لوگ اگر آپ کو نقصان پہنچائے تو؟ بولے آپ اگر اجازت دیں میں کوشش کروں گا وہ لوگ نقصان نہیں پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں تیار ہوا، یمنی چادر وغیرہ پہنا، زیب و زینت کے ساتھ گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کے چہروں سے عیاں ہیں کہ یہ رات بھر جاگ جاگ کے عبادت کرتے، عبادتیں کر کر کے جسم سخت ہو گیا ہے ان کا، سجدوں سے کیا ہے پیشانی پر کیا ہے گھٹے آئے ہوئے ہیں، نشان آ گئے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے۔ اس کے بعد ان کو بلایا کہ بھئی آؤ بات کرو، تو بعض نے کہا کہ نہیں ان سے بات نہیں کرنا، ان سے بحث نہیں کرنا، بعض نے کہا کہ نہیں بات کریں گے ہم۔ پھر بات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اور آپ کے جو صحابی ہیں صحابہ ہیں وہ اللہ کے وسلم کے، ان پر قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کے وہ داماد ہیں، تم سے زیادہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، تم سے زیادہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، پھر تم ان سے اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیا مسئلے ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے 3 مسئلے ہیں، ہمارے 3 مسئلے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے 3 مسئلے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ کیا ہے میں آپ کو اس پر بیان کروں گا، اولے وقت میں بیان کروں گا۔ اگر آپ پہلے وقت میں آ گئے تو بقیہ کیا منظر تھا اور کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں اور کیا ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم کو سارے امت کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔